چچا چچی دونوں بہت خوش تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ وہ مجھ کو زیادہ پیار کرتے، کہتے نوشی تو ہماری بیٹی ہے۔ 2 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے۔ تبھی والدہ نے ابا جان کو خط بھیجا، بچوں کے اسکول کھلنے میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں، آ کر ہمیں لے جائیے۔ جب ہم چاچی کے گھر سے رخصت ہونے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کی گود سے اترتی نہ تھی۔ بتاتی چلوں کہ چچی میری والدہ کی خالہ زاد تھیں اور دونوں کا بچپن سے پیار تھا۔ تبھی میری قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ میرے والدین نے اس دن مجھے چاچی کو سونپ دیا۔ یوں میں ان کے لیے پالک بیٹی بنی۔ چاچی کی تو مراد بر آئی تھی۔ انہوں نے خود کو میری ذات میں گم کر لیا۔ ہر وقت میرے ناز اٹھاتے اور میری فرمائشیں پوری کرتے۔ اب اولاد سے محرومی کا احساس ان کو نہیں ستاتا تھا۔ جب میں 5 برس کی ہو گئی تو ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ امی ابو کہیں سال بعد ملنے آتے اور میں یہاں آرام اور سکون سے رہتی رہی کہ گود لینے والوں نے مجھے اپنے پیار سے حقیقی والدین کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، جبکہ میں نے ماں باپ کو بھلا دیا۔ امی ابا اس بات سے نہال تھے کہ میں ایک بڑے اور مہنگے اسکول میں پڑھتی ہوں، قیمتی لباس پہنتی ہوں۔ بھلا اتنی آسائشیں مجھے میرے کلرک باپ کے گھر میں کب مل سکتی تھیں؟ میں تو چچا چچی کو اپنے والدین سجتی تھی، لیکن 3 سال بعد جبکہ میں 6 برس کی تھی، اللہ تعالی نے ان کو حقیقی اولاد کی خوشی سے آشنا کیا اور ایک بیٹا عطا کیا۔ میں پھولے نہیں سمائی تھی کہ ایک ننھا منہ کھلونا گھر میں آ گیا تھا۔ چچا چچی مجھ کو اپنے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھتے تھے۔ شروع میں حالات معمول پر رہے، لیکن پھر رفتہ رفتہ بدلاؤ آنے لگا۔ چچا کے پیار میں تو کوئی فرق نہ آیا، مگر چچی کا رویہ بدلنے لگا۔ سگی ماں بھی جب نیا بچہ گود میں آ جائے تو اس کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتی ہے۔ تبھی بڑے بچے کو ماں کے پیار میں تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے تو پھر ان کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا۔ میں اس بات کو نہیں سمجھتی تھی اور نہ مجھے گود لینے والی اس امر کو جانتی تھی۔ اب مجھے وہ بات بات پر ٹوکنے لگے، ڈانٹ پڑنے لگی۔ ان کی تمام تر توجہ کا مرکز ان کا اپنا بچہ تھا۔ مجھ کو اس بچے سے حسد رہنے لگا۔ اس کے آ جانے سے ماں کا پیار مجھ سے چھن گیا تھا۔